کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا اثنان و سبعون بابن ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سود کے، بیاض کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں۔ اسنان 2 70 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا اسنان و سبعون بابن، سود کے اور بیاض کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں، 72 گیٹس۔ There are 72 gates، 72 دروازے ہیں سود اور بیاض کے۔ اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی 71، اور اس سے بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاض کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ مولانا جرجیس صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ جرجیس صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ماں کے ساتھ، تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں، اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1,00,000 بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی۔ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سود اور بیاض کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ سود اور بیاض بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے، آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا۔ سود اور بیاض کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو، حلال نہیں ہوگا۔ ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو، لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی۔ اتنی کلیئر بات ہو گئی۔ یاد کریے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمانوں والو، جو تم نے مال دیا ہے اصل لاگت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکتے ہو، اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو، سود اور بیاض کھانا نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے یدھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا میں کس نے
اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ دنیا میں ایسا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو۔